السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، متفق علیہ۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی ہے جو متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں وہ روایت ہے۔ اس روایت کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالی لوگوں سے علم کو چھین کر نہیں اٹھائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو علم انبیاء کرام کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے، وحی کے ذریعے جو عطا کیا گیا ہے اس کو اچانک اللہ چھین لے، سویا ہوا ہو اس کے سینے سے علم غائب ہو جائے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا کردہ علم کو لوگوں سے چھین کر نہیں اٹھائیں گے۔ پھر کیسے اٹھائیں گے؟ کہتے ہیں وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، کہ اللہ علم کو اٹھائیں گے علماء کو اٹھا کر کے، کہ اہل علم جن کے سینے علوم نبوت سے معمور و آباد ہیں، جو ان علوم کی روشنی میں انسانوں کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، رفتہ رفتہ ایسے اہل علم کو اللہ اٹھا لیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی عالم اللہ نہیں چھوڑیں گے، ایک ایک کر کے اٹھائے جائیں گے۔ آج دیکھیے یہ چیزیں ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو جا رہے ہیں ان کا کوئی بدل نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیسی کیسی اہل علم کی شخصیتیں اس دنیا میں آئیں، بڑے بڑے علمی کارنامے انجام دیے، لیکن آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم، ایسی ایسی شخصیتیں بعد میں پھر کہاں آئیں؟ پھر بعد کے ادوار میں بھی بڑے بڑے علماء آئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آئے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، محدث دکن آئے۔ یہ سارے حضرات کیسے جبال علم تھے، لیکن ان کے بعد آپ کو خلا ملے گا، ویسی شخصیتیں، علم کی گہرائی رکھنے والی شخصیتیں نہیں ملیں گی۔ پھر آج سے 50 سال پہلے آپ جن کو علم کے حوالے سے جانتے تھے، آج ایسے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو۔ تو فرمایا کہ اللہ علماء کو اٹھا کر کے علم کو اٹھائیں گے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عالم باقی نہیں رکھیں گے، یعنی کوئی صحیح عالم، لوگوں کی صحیح رہبری کرنے والا لوگوں کے درمیان نہیں رہ جائے گا،
تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو ہی اپنا سردار بنا لیں گے، انہی کو اپنا مقتدیٰ بنا لیں گے، انہی کو اپنا رہبر و پیشوا بنا لیں گے، انہی سے رہبری لینے لگیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، تو ان سے پوچھا جائے گا، تو چونکہ ان کے پاس تو علم ہے نہیں، لیکن ان سے لوگ پوچھ رہے ہیں، نہ علم ہے نہ وہ خوف خدا ہے۔ خوف خدا ہو کسی کے اندر اور علم نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ پوچھا جائے گا تو بتا دے گا بھائی مجھے یہ معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف خدا ہے کہ بھائی میں غلط مسئلہ بتا دیا تو پھر اس کا وبال ہوگا، گناہ ہوگا۔ اور کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اسے معلوم نہ ہو تو اس کے لیے یہ کہنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ بھائی مجھے معلوم نہیں ہے۔ بڑے بڑے اہل علم ایسے گزرے ہیں کہ جن سے بہت سی مرتبہ بعض مسائل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا بھائی مجھے معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ علوم ایک دین کی معلومات، مسائل ایک وسیع سمندر ہے، ہر بات ہر وقت مستحضر ہو، ہر بات ذہن میں ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ غور و فکر تک کر کے حل تک پہنچ جاتے ہیں، غور و فکر کر کے ان مسائل کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو بروقت کہہ دینا کہ بھائی معلوم نہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن وہ اس کو اپنے لیے عیب کی بات سمجھیں گے۔ لوگ ان سے پوچھیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہاں پہ چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ یہ علم دین ہے، تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو یہ بھی غور کر لو۔ گویا کہ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم مسائل کن سے معلوم کریں، اپنے دین کی باتیں کن سے لیں، یہ دیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی ذمہ داری ہے، قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لو۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم کو مواخذہ نہیں ہوگا، نہیں، معلوم نہیں ہے تو معلوم کرنا اور معلوم کر کے اپنے عمل کی اصلاح کرنا، اس عمل کو انجام دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بھی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم معلوم کریں تو یہ انتخاب کرنا کہ ہم اپنا دین کن سے لے رہے ہیں، مسائل کن سے معلوم کر رہے ہیں، یہ دونوں ذمہ داری ہے۔ معلوم کیے بغیر بھی کام چلنے والا نہیں، معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ یا اللہ میں نے نماز غلط پڑھ لی، ہمیں معلوم نہیں تھا، نہیں، معلوم کر کے نماز کی اصلاح ہماری ذمہ داری تھی۔ حج کرنے گئے، جیسے من میں آیا کر کے چلے آئے، نہیں، معلوم کر کے صحیح کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ پہلی ذمہ داری قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل ذکر، اہل علم سے پوچھ لو۔ اور دوسری ذمہ داری کی بھئی پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا ہے جن کے علم پر، جن کی فہم پر، جن کی فراست پر، جن کی تقوی پر، جن کی علم کی گہرائی پر، بصیرت پر ہمیں اعتماد ہو۔ کیوں؟ ہر کس و ناکس سے دین کی بات نہیں لے سکتے، ایسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک صاحب ابھی حج کرنے گئے تھے، ابھی حج کا حجاج کرام واپس آ رہے ہیں، کوئی چھوٹی سی غلطی ہوئی ان سے، اس غلطی کی وجہ سے ان پر دم لازم نہیں ہو رہا تھا۔ کتابوں میں لکھے ہوئے مسائل کی روشنی میں اس غلطی کی وجہ سے ان پر دم لازم نہیں ہو رہا تھا۔
اب انہوں نے کسی سے پوچھ لیا، انہوں نے کہہ دیا نہیں دم دینا پڑے گا، اور بیچارے دم دے کر کے وہاں سے یہاں واپس آئے۔ کیوں ہوا؟ صحیح معتبر جانکار سے نہیں پوچھے۔ ایسی ہی اور بھی مختلف مثالیں آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گی کہ بھائی بروقت کسی بھی صحیح جانکار سے نہ پوچھنے کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ فوراً گوگل میں تلاش کرتے ہیں، مولانا گوگل سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ وہ تو ایک جنگل ہے، اس کا کام ہے جو اس کے ذخیرے میں ہے، آپ کے کی ورڈ سے جو چیز میچ کرے گا اس کو دکھا دینا۔ وہ اچھی چیز بھی دکھا دے گا، غلط چیز بھی آپ کو دکھا دے گا، اس میں سے اچھے کا انتخاب آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ تو وہاں سے مسئلہ لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ بہت سی مرتبہ آپ کو مسئلہ کچھ کا کچھ اور بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ تو غرضے کے دین پر صحیح عمل یہ ضروری ہے، اور صحیح عمل کے لیے محتاط رہنا ضروری ہے، اور اس کا محتاط راستہ یہ ہے کہ ہم دین کو صحیح اہل علم سے لیں، مسائل ان سے پوچھیں، اور ان کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کو انجام دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہیں سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، دوسری چیز اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ گویا کہ یہ دونوں سرچشمہ ہدایت ہیں کہ جس سے انسان وابستہ رہے گا تو مسائل کا حل ان کو ملتا جائے گا، اور ان کی دونوں کی رہبری میں انسان گمراہی سے بچتے ہوئے ہدایت کے راستے پر قائم رہے گا۔ لیکن قرآن اور احادیث سے استفادے کے لیے، ان سے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور پیچیدہ پیش آمدہ مسائل کو اس میں نکالنے کے لیے اور اس کی رہبری میں زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی رہبر ہو، کوئی معلم ہو، کیونکہ ہر آدمی میں یہ قابلیت و صلاحیت نہیں ہے کہ براہ راست قرآن سے اپنے مسائل کا حل نکال سکے۔ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، احادیث کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان مسائل میں قرآن و سنت کی کیا رہبری ہے؟ ہر آدمی ہر مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا، اس کے لیے کسی معلم و رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت علوم و اسرار کا خزانہ ہے، اور ان کے الفاظ میں جامعیت ہے، معانی کا سمندر ہے۔ یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر قیامت تک کی انسانیت کی رہبری کے لیے ہے، اور ہر زمانے کے مسائل کو اس کے اندر اللہ نے ان کا حل رکھا ہے۔ تو اس باریکی تک، اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے بھی علم کی وہ وسعت درکار ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں جو آیتیں احکام سے متعلق ہیں، جن میں حلال حرام جائز ناجائز کی تفصیلات ہیں، ان آیت کو علاوہ جن آیتوں میں قصے ہیں، جن آیتوں میں موعظت کی باتیں ہیں، جن آیتوں میں آخرت کا تذکرہ ہے، جن آیتوں میں جنت و دوزخ کا تذکرہ ہے، انعامات الہیہ کا تذکرہ ہے، عذاب کا تذکرہ ہے، ان آیات کے علاوہ وہ آیتیں جن کا تعلق احکام سے ہے،
جن میں کسی چیز سے منع کیا گیا ہے یا کسی چیز کی اجازت دی گئی ہے، وہ آیتیں یکساں نہیں ہیں۔ کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کا مفہوم و معنی بالکل واضح ہے، اس میں اللہ کی کیا مراد ہے اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن کریم میں چوری کو ممنوع قرار دیا، اس میں سمجھنے کے لیے زیادہ گہرائی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہر مسلمان پڑھ کے سمجھ سکتا ہے بھائی چوری کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ نے کہا دیا لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، یہ بالکل واضح ہے۔ تو ایسی آیتوں میں تو آپ براہ راست قرآن کریم کے اس حکم کو پڑھ کر کے آپ اس پہ عمل کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اسی طریقے سے احادیث میں بہت سی آیات اور بہت سی احادیث وہ ہیں جن میں الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ میں مختلف معانی کا احتمال ہے کہ یہ معنی مراد ہے کہ یہ معنی مراد ہے۔ ایسے ہی بعض نصوص وہ ہیں کہ بظاہر وہ دوسرے نصوص سے ٹکراتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور بات کہی گئی، اس میں کچھ اور بات کہی گئی، بظاہر ایسا دکھتا ہے۔ تو اب جہاں پہ الفاظ میں متعدد معانی کا پہلو ہے کہ بھئی یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ مطلقہ عورتیں 3 قروء انتظار کریں گی، یعنی عدت گزاریں گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی مطلقہ کو عدت گزارنا ہے، لیکن اس کی مدت کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ 3 قروء۔ اب قروء کا معنی آپ جب ڈکشنری میں دیکھیں گے تو پاکی بھی معنی ہے اس کا، ناپاکی بھی معنی ہے، دونوں معنی ہے۔ یہ عربی زبان کی وسعت ہے۔ اب عورت کو ناپاکی کے ایام سے بھی گزرنا پڑتا ہے، پاکی کے ایام سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہاں پہ لفظ قروء سے اتنا تو سمجھ میں آیا کہ 3 قروء عدت گزارنا ہے۔ اب وہ 3 قروء سے مراد پاکی کے 3 پاکی مراد ہے کہ 3 ناپاکی کے ایام مراد ہیں؟ کیا مراد ہے؟ معنی دونوں ہے، اس میں دونوں معنی کا احتمال ہے۔ اس طریقے سے اور بھی نصوص ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا کرے گا ایک عام انسان؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ ایک فیصلہ کن نتیجے تک پہنچنے کے لیے کہ اللہ کی مراد یہ ہے یا یہ ہے، اس کو متعین کرنے کے لیے پھر دیگر احادیث، قرآنی آیات اور عربی زبان اور دیگر چیزوں میں مزید مہارت کی ضرورت ہے کہ ان تمام میں غور کر کے اس ایک لفظ کا معنی متعین کیا جائے۔ یہ کون کر پائے گا؟ جس کے پاس علم کی اتنی وسعت ہوگی وہ اس کام کو کر پائے گا، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من لم یترک المخابرہ فلیؤذن بحرب من اللہ ورسولہ۔ مخابرہ کہتے ہیں بٹائی پر معاملہ کرنا، بٹائی جیسے کھیت کسی کو بٹائی پہ دیتے ہیں کہ بھائی تم یہ کھیت لے لو، پیداوار کرو، اور جو بھی ہوگا پھر آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں بٹائی کا معاملہ۔ آج بھی وہ رواج ہے، آج بھی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس کھیتی کرنے کی صلاحیت ہے لیکن زمین نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے پاس زمین ہے لیکن کھیتی وہ کیا کہتے ہیں صلاحیت نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتے۔ یہاں فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے مخابرہ کو، بٹائی کو نہیں چھوڑا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی منع کر رہے ہیں۔ اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام تو انسانوں کی آسانیاں پیدا کرتا ہے
اور ایسی چیزیں جو انسان کی ضرورت ہوں اس کا بہتر حل پیش کرتا ہے، اور یہ بٹائی کا معاملہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ بٹائی کی تو مختلف شکلیں ہیں، یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شکل کو ممنوع قرار دیا، بٹائی کی کون شکل اس حدیث سے مستثنی ہے، یہاں پہ اس کے فیصلے کی ضرورت ہوگی۔ وہ کون کرے گا؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو جس کی نظر دیگر احادیث پر بھی ہو، اس کے پاس اور بھی احادیث کا ذخیرہ ہو، تاکہ ان کی روشنی میں فیصلہ کر سکے کہ یہاں پہ آقا کی کیا مراد ہے۔ یہ عام آدمی نہیں کر سکتا یہ کام۔ تو یہاں پہ غور کرنے والوں نے غور کر کے بتایا ہے کہ بھائی بٹائی کی مختلف شکلیں ہیں، جن شکلوں میں نزاع، سود وغیرہ کے مسائل شامل ہوں ان کو آپ نے منع فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہے کہ دیکھو بھائی یہ میری زمین ہے، اس کو تم لے لو، اس میں محنت کرو، پیداوار نکالو، زمین کے اس حصے کی پیداوار میں لوں گا، اس حصے کی پیداوار تم لینا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ شکل ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس حصے میں پیداوار بہت زیادہ ہو، ادھر ہو ہی نہ، یا اس کا الٹا ہو جائے۔ تو زمین کے حصے کی تعیین میں کسی نہ کسی ایک کا نقصان ہو جائے گا، لیکن اگر تعیین اس طرح ہوئی کہ اس میں دونوں میں سے ہر ایک نقصان سے آزاد ہو، نقصان ہو تو دونوں کو ہو، نہ ہو تو دونوں کو نہ ہو۔ مثال کے طور پر جو بھی پیداوار ہو اس میں ہم دونوں اس تناسب سے تقسیم کریں گے، آدھا آدھا لے لیں گے یا 1/3 لے لیں گے، جو بھی ہے پیداوار، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، یا نقصان ہوگا تو دونوں کو ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک کو نقصان ہو ایک کو نقصان نہ ہو، تو اس کی اجازت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی بٹائی کی یہ شکل بھی ممنوع ہے، تو وہ دیگر احادیث سے وہ بات ٹکراتی ہوئی نظر آئے گی۔ غرضے کہ بہت سی احادیث وہ ہیں کہ جن کے معنی کی تعیین کے لیے علم کی گہرائی چاہیے، بہت سی آیتیں وہ ہیں کہ جن کے معنی کی تعیین کے لیے علم کی گہرائی چاہیے۔ ایسے ہی بہت سے نصوص وہ ہیں جن میں ظاہری طور پہ تعارض محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے دوسرے میں اس کے خلاف مضمون ہے، حالانکہ حقیقت میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مشہور حدیث آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور ایک حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، میں مشہور ہی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیز زیادہ اچھی طرح مستحضر ہو۔ تو ایک حدیث میں تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے آپ کو کہ نہیں ہر ایک کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ لیکن دوسری حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو امام کے پیچھے ہو تو امام کا پڑھ لینا ہی اس کا پڑھ لینا ہے، امام کا پڑھ لینا ہی۔ ان دونوں میں آپ کو ٹکراؤ محسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہاں پہ آنکھ بند کر کے اس کو لے لو اس کو چھوڑ دو ایسا تو کر نہیں سکتے۔ یہاں پہ علم کی گہرائی کے ذریعے اور نصوص پر وسعت نظر کے ذریعے کوئی فیصلہ کن بات کہنے کی ضرورت ہے تاکہ آقا کے اس فرمان پر بھی عمل ہو جائے، اس فرمان پر بھی عمل ہو جائے۔ وہ کیا؟ علماء نے غور و فکر کیا تو اس کے بعد تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات کہی کہ اس حدیث میں جس میں کہا گیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں، اس کا مخاطب، اس کا مصداق اکیلے نماز پڑھنے والا ہے اور امام ہے، کہ اکیلے پڑھنے والے کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، امام کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔
لیکن امام کے پیچھے کوئی اقتدا کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے آقا کا یہ فرمان نہیں بلکہ اس کے لیے یہ فرمان ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو امام کے پیچھے ہو تو اس کا امام کے پیچھے ہونا یہ امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد کی سنتیں ادا کی آپ لوگوں نے، ان دونوں حدیثوں پر آپ لوگوں کا عمل ہوا، امام کے پیچھے رہتے ہوئے اس حدیث پر عمل ہوا، اور اکیلے جو آپ نے سنتیں پڑھی ہیں، وتر پڑھی ہے آپ نے، اس میں اس حدیث پر عمل ہو گیا، دونوں حدیث پر آپ کا عمل ہو گیا۔ تو غرضے کہ جن نصوص میں معانی کی تعیین کی ضرورت ہو، اسی طریقے سے جن نصوص میں تعارض کو دور کر کے کسی نتیجہ کے نکالنے کی ضرورت ہو، وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے کسی وسیع علم والے کی رہبری کی۔ ہر کس و ناکس یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہر کس و ناکس کے بارے میں چھوڑیے، کیا آپ میں سے کوئی آدمی کہہ سکتا کہ نہیں میں ایسے مسائل میں خود فیصلہ کر لوں گا؟ بھئی معلم کی رہبری تو چاہیے، وہاں تک ذہن لے جانے کے لیے، اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے تو معلم کی رہبری چاہیے۔ اب بغیر معلم کے جو لوگ کام کرتے ہیں دیکھیے کیسی کیسی غلطی کرتے ہیں۔ ایک بڑے محدث تھے، بغیر معلم کے ڈائریکٹ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ ایک بڑے محدث تھے، عربی زبان کے واقف تھے، حدیث کا ذخیرہ تھا ان کے پاس، لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر دوا کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے، لیکن جو دوا ساز ہوتا ہے وہ دوا کی حقیقت، اس کا کام ہے دواؤں جڑی بوٹیوں کو رکھنا، دواؤں کا ذخیرہ رکھنا، لیکن کون سی دوا کن کن امراض کے لیے ہے اور دواؤں کی حقیقت اور خواص کیا ہیں یہ اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام ہے خالی دواؤں کا ذخیرہ رکھنا۔ تو محدثین کا کام تھا احادیث کا ذخیرہ رکھنا، فقہا کا کام تھا ان احادیث سے مسائل کا استنباط کرنا۔ اسی لیے امام اعمش کہتے ہیں نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، کہ دیکھو ہم محدثین کا کام سیادلہ والا ہے کہ ہمارا کام ہے احادیث کو ذخیرہ رکھنا، تم لوگ جو فقہا ہو تم اطباء ہو کیونکہ تم مسائل کو نکالتے ہو اور کس مسئلے سے کون سی حدیث سے کون سا مسئلہ حل ہوتا ہے وہ تم کرتے ہو وہ کام۔ تو وہ محدث تھے، نماز جمعہ سے پہلے وہ کبھی بھی حلق وغیرہ بنایا نہیں کرتے تھے۔ بال حلق کہتے ہیں بال منڈانا وغیرہ، اس سے وہ پرہیز کرتے تھے، ہمیشہ پرہیز کرتے رہے۔ تو ایک مرتبہ ایسی کوئی ضرورت پڑی تو کسی نے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ کبھی بھی جمعہ سے پہلے ان چیزوں سے بچتے ہیں، اگر کرنا بھی ہوا تو جمعہ کے بعد کرتے ہیں، اگر کرنا ہی ہے تو جمعہ سے پہلے کر کے غسل وغیرہ کر لیجئے۔ تو کہا کہ نہیں حدیث میں ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق یوم الجمعہ قبل الجمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ سے پہلے حلق سے منع فرمایا ہے، حلق سے منع فرمایا ہے۔ تب وہ بات گئی ان سے بڑے عالم کے پاس، انہوں نے کہا کہ ارے الفاظ کو صحیح سمجھ نہیں سکے، اصل لفظ ہے عن الحلق یوم قبل الجمعہ، حلق کا لفظ نہیں ہے، حلق کا لفظ ہے۔ حلق کہتے ہیں حلقہ بنا کر بیٹھنا، کہ جمعہ سے پہلے جیسے کہ مجلس علم ہو یا دیگر مجالس ہو تو اس کے لیے جو حلقہ بنا کر کے بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ بھائی ان چیزوں میں لگو گے تو جمعہ کی تیاری نہیں کر پاؤ گے۔ تو لفظ تھا حلق، یعنی حلقہ بنا کر بیٹھے، حلقہ بنانے سے منع فرمایا، اور وہ سمجھ گئے کہ حلق سے منع فرمایا۔ کیوں؟ معلم کی رہبری کی بھی ضرورت ہے۔ تو غرض ہے کہ جو مسائل جو احکام بالکل واضح ہیں اس میں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو آیتیں جو احادیث ایسی ہیں کہ ان میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہے، جیسا کہ میں نے مثال سے آپ کو سمجھایا، یا جن میں ظاہری طور پہ تعارض ہے، ٹکراؤ ہے
کہ اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اور اس طریقے سے ایک طویل بہت سی حدیثیں ایسی ہیں لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے۔ اب ان میں فیصلہ کرنا کہ اس میں سے ناسخ کون ہے، منسوخ کون ہے، راجح کون ہے، مرجوح کون ہے، تطبیق کی شکلیں نکالنا، یہ کام عام انسان نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا جس کے پاس علم کی وسعت ہو۔ عام آدمی کا کام کیا ہوگا ایسی چیزوں میں؟ عام آدمی کا کام ہوگا اپنے سے وسیع علم والے کے علم پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی بتائی ہوئی بات کو قبول کر لینا، اور ان کا کام ہے ان مسائل پہ غور و فکر کر کے مسائل کو حل کرنا۔ اسی کا نام ہے اجتہاد، اسی کا نام ہے تقلید، کہ جن کے پاس علم کی وسعت تھی انہوں نے اپنے علم کی وسعت کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے عمل آسان ہو جائے۔ یہ ان کا حل کرنا، غور و فکر کر کے ایک نتیجہ نکالنا، اسی کا نام ہے اجتہاد، اور ایسا کرنے والے کو کہتے ہیں مجتہد۔ اب انہوں نے ایک کام کر کے آپ کو ایک حل دے دیا، اس آیت کا ایک مطلب بیان کر دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غور و فکر کر کے بتا دیا کہ بھائی قروء سے مراد یہاں پہ ناپاکی ہے، کہ 3 حیض کی مدت گزارے وہ، آپ نے ان کے علم پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ بھائی ان کی تحقیق، یہ علم وسیع علم والے ہیں، ان کی تحقیق پر ہم کو اعتماد ہے، انہوں نے غور و فکر کر کے یہ بات بتائی ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں، اسی کا نام ہو گیا تقلید۔ گویا کہ انہوں نے اجتہاد کیا، آپ نے ان کی بات کو مان کر کے تقلید کیا۔ اب بتائیے کہ یہاں پہ کہاں ہو گیا کہ آپ نے ان کو اپنا دین کا وہ بنا لیا؟ بھائی عمل قرآن پر ہی ہو رہا ہے، عمل حدیث پر ہی ہو رہا ہے، لیکن اس قرآن کی آیت کا معنی اور مفہوم، مطلب اور ان سے مسائل نکال کر کے ایک وسیع علم والے نے جو ہم کو دیا، ہم کو ان کے علم پر اعتماد ہے کہ بھائی قرآن کا، حدیث کا جو مطلب انہوں نے بیان کیا ہے، چونکہ وہ علم والے ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، انہوں نے جو مطلب بیان کیا ہے ہم اس مطلب کو قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے بڑے علم والے ہیں۔ اسی کا نام ہو گیا تقلید۔ اب کوئی کہے کہ بھائی تقلید شرک ہے، تو کیا قرآن کے معنی کو سمجھنا بھی شرک ہو گیا؟ تقلید کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ بھائی تقلید کرنا شرک ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ شرک ہے یہ؟ کہ جہاں پہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت تھی، آپ کے پاس اتنا علم نہیں تھا، وسیع علم والے نے غور و فکر کر کے آپ کو ایک معنی بتلا دیا، سمجھا دیا، اور آپ نے سمجھ کر کے ان کے علم پر اعتماد کر کے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ تو در حقیقت آپ نے قرآن کے حکم کو ہی لیا، آپ نے حدیث کے حکم کو ہی لیا، بس اتنا ہے کہ ایک معلم، ایک رہبر، ایک سمجھانے والے کے طور پر آپ نے ان کی بات کو معتبر مانا۔ اور قرآن کریم میں تو اس کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یہ اولو الامر کون ہے؟ فرمایا کہ دین کے معاملے میں دینی احکام کو بیان کرنے والے علماء اولو الامر ہیں، کہ دینی معاملات میں ان کی باتوں کو ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص تمام مسائل کا حل براہ راست قرآن کریم سے نہیں نکال سکتا ہے، وہاں پہ علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے اللہ فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ علم کی گہرائی ہے کہ وہ وہاں سے تم کو نکال کر کے دے سکتے ہیں جو تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی جو مسئلہ پیچیدہ بنا ہوا ہے اس کا حل لینا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ اب لینا ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے کیسے؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، فرمایا کہ اس مسئلے کے لیے ان دو سے رجوع کرو،
اب رجوع کیسے کریں گے بھائی؟ رجوع کرنے کے لیے تو علم کی گہرائی چاہیے. تو پہلے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ عام لوگوں کی ذمہ داری دیا کہ اپنے مسائل میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اہل علم سے رجوع کرو. اور اہل علم کو کہا کہ دیکھو جو مسائل آئے ان مسائل میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو اپنی مرضی سے جیسے تیسے حل نہ کرو، بلکہ اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے رجوع کرو، یعنی قرآن و سنت میں اس کا حدیث کا حل تلاش کرو. چنانچہ علماء وہی کام کرتے ہیں، علماء مجتہدین وہی کام کرتے ہیں کہ امت کے مسائل کا حل قرآن و سنت میں ڈھونڈتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک حاکم بن کے ہی نہیں گئے تھے، بلکہ اس علاقے کی حکمرانی بھی ان کی ذمہ تھی، دینی قیادت بھی ان کی ذمہ تھی. یعنی حاکم بن کے بھی گئے تھے، قاضی بن کے بھی گئے تھے، اور لوگوں کو مسائل احکام شریعت بتانے والے، سکھانے والے بھی بن کے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کرتے وقت ان سے چند باتیں پوچھی کہ معاذ جا تو رہے ہو، تمہارے سامنے مسائل آئیں گے، باتیں آئیں گی، کیسے حل کرو گے؟ کہا کہ اللہ کی کتاب سے حل کروں گا. کہا اس میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا کہ آپ کی سنتیں ہیں، احادیث ہیں، ان سے حل کروں گا. کہا ان میں بھی نہ ملے تو؟ کہا کہ پھر ایسی صورت میں اجتہد برأیی ولا آلو، کہ غور و فکر کر کے مسئلے کا حل ڈھونڈوں گا. علماء نے لکھا کہ ایک درجہ ہے کہ قرآن و سنت میں مسئلہ آسانی سے مل جاتا ہے. جیسے کسی نے پوچھا کہ آپ سے کہ غیبت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، آپ کو واضح مل گیا لا یغتب بعضکم بعضا. لیکن ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ مسئلہ تو پیش آتا ہے، لیکن اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے تھوڑا سا غور و فکر کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، عقل کو تھکانا پڑتا ہے، بہت زیادہ غور و فکر کے بعد اس کا حل ملتا ہے. تو انہوں نے وہی کہا کہ اجتہد برأیی، کہ میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، کوشش کروں گا، اجتہاد کروں گا. اور اجتہاد یہی ہے کہ پیش آمدہ مسائل کا حل مزاج شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے، اصول شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن و سنت میں، صحابہ کے آثار میں، اجماع میں ان کا حل ڈھونڈنا، اور وہ ڈھونڈنے کی جو محنت ہوتی ہے اسی کا نام اجتہاد ہے. یہی کام ائمہ مجتہدین نے کیا ہے. تو بتائیے یہ ائمہ مجتہدین امت کے لیے کتنے بڑے محسن ہیں کہ جو کام عام لوگ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے ان کو علم دیا تو اس علم کے ذریعے انہوں نے امت کے لیے وہ کام کیا، اور غور و فکر کر کے جو مسائل پیش آئے ان کا حل، اسی طریقے سے جو مسائل پیش آ سکتے ہیں ان کا حل غور و فکر کر کے مستقل الگ الگ کر کے، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب النکاح، کتاب البیوع، کتاب الحوالہ، کتاب الکفالہ، کتاب الکراہیہ، کتاب الوقف، کتاب الاضاحی، کتاب الایمان والنذور وغیرہ وغیرہ، الگ الگ تمام مسائل کو حل کر کے قرآن و سنت سے نکال کر کے فقہی کتابوں کی شکل میں رکھ دیا، تاکہ آپ کو ضرورت پڑے نماز سے متعلق مسائل ڈھونڈنے کی تو کہاں ڈھونڈتے رہیں گے؟ کتاب الصلاۃ میں جا کے دیکھ لیجئے. آپ کو ضرورت پڑے گی قربانی سے متعلق مسائل ڈھونڈنے کی، کتاب الاضحیہ میں جا کے دیکھ لیجئے. آپ کو خرید و فروخت سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، کتاب البیوع میں جا کے دیکھ لیجئے. آپ کو نکاح سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، کتاب النکاح میں جا کے دیکھ لیجئے. طلاق کا کوئی مسئلہ پیچیدہ بنا ہوا ہے، کتاب الطلاق میں جا کے دیکھ لیجئے. ان حضرات نے امت کی آسانی کے لیے قرآن و سنت سے مسائل کو نکال کر ایک فقہی ذخیرہ تیار کیا جو امت کے لیے جس کی وجہ سے عمل کرنا آسان ہو گیا. تو یہ حضرات امت کے محسنین ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارا کام آسان ہوا ہے. اس لیے بھائیو، اس غلط فہمی میں کہ تقلید نہیں کرنا چاہیے جب قرآن و سنت ہی ہے
تو پھر ہم کو تیسری چیز کی کیا ضرورت ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے عطر کو پھولوں سے نکالا جاتا ہے انسانی استعمال کے لیے، ایسے ہی فقہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کا عطر ہے، قرآن و سنت سے نکالے ہوئے مسائل کا مجموعہ ہے۔ اور یہ ائمہ مجتہدین قرآن و سنت کے معلم و مدرس ہیں، شارح ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت سے مسائل کو نکال کر کے آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک ذخیرہ دیا ہے تاکہ ہمارے لیے کام آسان ہو جائے۔ اس لیے یہ کہنا کہ تقلید، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو اختیار کرنا نہیں، اللہ کے رسول کی بات کو ماننے، ان پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ کیسے ہوگا وہ معلوم کرنا تقلید ہے۔ اور علماء سے رجوع، اب کسی ایک عالم کی پیروی، تو عہد صحابہ میں یہ چیز تھی۔ مثال کے طور پر آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی جب ٹھیک ہے، جب قرآن و سنت ہی میں غور کرتے ہیں تو پھر ان میں اختلاف کیوں ہے؟ امام شافعی الگ بات کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی رائے الگ ہے، بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ جن میں اتفاق ہے، بہت سے مسائل میں اختلاف بھی ہے۔ وہ کیوں؟ نصوص مختلف ہیں۔ اب نصوص کے مختلف ہونے کی وجہ سے غور و فکر کا نتیجہ بھی مختلف ہوگا۔ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مسئلہ آیا تھا کہ ایک عورت طواف زیارت کر لیتی ہے، اور طواف زیارت کر لینے کے بعد اس کو ماہواری شروع ہو گئی، ابھی اس نے طواف وداع نہیں کیا ہے۔ کیا اب وہ انتظار کرے گی، واپس چلی جائے گی، اس سے طواف وداع ساقط ہو گیا یا ساقط نہیں ہوا؟ آپ لوگوں کو بتا دوں مسائل کے لیے کہ بھائی طواف زیارت کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر حجاج کرام منا سے واپس آتے ہیں تو شیطان کو کنکری مارتے ہیں، شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی کرتے ہیں، اور انہی دنوں میں ان کو طواف زیارت کرنا رہتا ہے۔ اور جب حج وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وطن واپس آنے سے پہلے ان کو طواف وداع کرنا رہتا ہے اخیر میں۔ یہ طواف وداع واجب ہے۔ خیر، تو اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک عورت حالت ناپاکی کی حالت میں تو طواف کر نہیں سکتی۔ ایک عورت نے دیکھے سارے احکام مراحل سے کو گزار دیا، طواف زیارت بھی کر لی، اب گھر آنے سے پہلے، وطن رجوع ہونے سے پہلے، واپس آنے سے پہلے وہ طواف وداع بھی کرتی، لیکن اچانک اس کو ماہواری شروع ہو گئی۔ اب کیا ابھی بھی اسے طواف وداع کرنا ہے یا طواف وداع اس پہ ساقط ہو گیا؟ یہ مسئلہ مختلف ہو گیا صحابہ میں۔ صحابہ نے رجوع کیا اس وقت مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ ابھی گزشتہ درس میں نے ان کے بارے میں تفصیل بتایا تھا آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب اس پر سے طواف وداع ساقط ہو گیا، یہ جا سکتی ہے۔ تو ان حضرات نے، وہ مدینے کے لوگ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ دیکھو جسے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو ابی ابن کعب کے پاس جائے، جسے فرائض کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو معاذ بن جبل کے پاس جائے، جسے فقہ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو وہ زید بن ثابت کے پاس جائے۔ تو زید بن ثابت فقہائے مدینہ میں سے تھے، وہاں کے لوگ ان کی فقہ پر گویا کہ ان کی فہم پر، ان کی فقہ پر اعتماد کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے صاف کہا کہ لا ناخذ بقولک وندع قول زید بن ثابت، کہ دیکھیے آپ کی بات زید بن ثابت کی بات کے خلاف ہے۔ زید بن ثابت تو کہہ رہے کہ نہیں، وہ انتظار کرے گی اور طواف وداع کر کے واپس جائے گی، اس پر سے طواف وداع ساقط نہیں ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ساقط ہو گیا۔ تو ہم آپ کی بات کو لے کر کے زید بن ثابت کی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے صحابی، یہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جا سکتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جا سکتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کی بات پر تم عمل کرو، لیکن مدینہ جانے کے بعد
ام سلیم رضی اللہ عنہا سے بھی اس مسئلے میں رجوع کر لینا، ان سے بھی پوچھ لینا۔ خیر جب یہ لوگ مدینہ واپس گئے تو جا کے حضرت ام سلیم سے پوچھا تو انہوں نے وہی بات بتائی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تھی۔ پھر بعد میں زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی وہ بات بتائی گئی تو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے پھر اس مسئلے پر مکمل تحقیق کیا اور مزید تحقیق کر کے ان کو لگا کہ نہیں، اس مسئلے میں تو عبداللہ ابن عباس کی بات ہی صحیح زیادہ ہے، اور انہوں نے اپنے قول سے رجوع کیا۔ اتنے بڑے فقیہ جن سے حضرت عمر رجوع کرنے کہہ رہے ہیں کہ ان سے مسائل میں رجوع کیا کرو، ان کو اپنے قول سے رجوع کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ علم کا سمندر ہی کچھ ایسا ہے کہ ہر ایک فوق کل ذی علم علیم، وفوق کل ذی علم علیم۔ محدث کو، فقیہ کو رجوع کرنے کی بھی نوبت آتی ہے، لیکن عام آدمی کا کام کیا تھا؟ ایک فقیہ سے مسئلہ پوچھا، ان کی فقہ پر اعتماد کیا اور ان کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کیا۔ ایسے ہی اور بھی واقعات ہیں۔ گویا کہ صحابہ میں بھی اس بات کا اہتمام تھا کہ ان میں جو بڑے علم والے صحابہ تھے، دیگر صحابہ ان کی پیروی کرتے تھے۔ یہ تقلیدی تو ہے۔ تو بعد کے لوگ اپنے سے بڑے علم والے، سارے بعد کے علماء کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے برابر ہم نہیں، امام شافعی کے علم کے برابر ہم نہیں، امام مالک کے علم کے برابر ہم نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے برابر ہم نہیں۔ بعد کے تمام جبال العلم علماء نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ان حضرات کے علم کے برابر کوئی بعد میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ بھائی میں امام ابو حنیفہ کی اتباع کر رہا ہوں، تو گویا کہ خیر القرون کے سب سے بڑے عالم کی تقلید کر رہا ہے وہ۔ اگر کوئی کہے کہ میں امام شافعی کی تقلید کر رہا ہوں تو گویا کہ وہ خیر القرون کے بڑے عالم کی تقلید کر رہا ہے۔ اور عام آدمی تو عام آدمی، بڑے بڑے اہل علم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مسند الہند کہتے ہیں، کہ جنہوں نے حدیث کا علم ہندوستان میں جو لانے والے ہیں۔ ہندوستان میں علم حدیث کی جتنی سندیں ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد ہی آگے بڑھتی ہے۔ ایسی عظیم انسان، وہ کہتے ہیں کہ میں تقلید کرتا ہوں اور امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتا ہوں۔ تو عام آدمی کہے کہ نہیں میں تو تقلید نہیں کرتا ہوں، تو جاؤ آزاد ہو، جو چاہو کرو۔ لیکن تقلید راہ نجات ہے، مسئلے کا حل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایتموا بی ولیتم بکم من بعدکم، کہ تم لوگ میری پیروی کرو اور تمہارے بعد والے تم ان کی پیروی کریں گے۔ اسی لیے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید اتباع کیا، تابعین نے صحابہ کی اتباع کیا، پھر تبع تابعین، یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ ہر بعد والے نے اپنے سے پہلے والے سے دین سیکھا ہے، اسی کا نام تقلید ہے۔ لیکن اب تقلید کی دو قسمیں ہیں۔ آج یہ بات چل پڑی ہے تو میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ تقلید شخصی اور ایک تقلید مطلق۔ ماننا تو ہے کسی عالم کی بات، اب ایک یہ ہے کہ مطلق کسی مسئلے میں ان کی مان لیا، امام ابو حنیفہ کی، کسی میں امام ابو یوسف کی، کسی میں امام شافعی کی، کسی میں امام حنبل کی، کسی میں امام زہری کی، کسی میں ابن ابی لیلہ کی، کسی میں کسی اور کی، یہ بھی تقلید ہے، لیکن مطلق تقلید ہوئی۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک مکتب فکر کا اپنے آپ کو پابند بنائے رکھنا، یہ ہے تقلید شخصی۔ علماء نے لکھا، حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ تقلید شخصی ضروری ہے، کیونکہ مطلق تقلید کی اگر اجازت دے دی جائے گی تو شریعت کی پیروی کے نام پر نفس پرستی شروع ہو جائے گی۔ مقصد شریعت کی پیروی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ کہاں ملے گا وہاں چلا جائے گا وہ۔ فلاں اچھا فلاں مسئلے میں ان کے پاس آ رہی، چلو ہم اس مسئلے کو عمل کریں گے۔ فلاں اچھا فلاں مسئلے میں ان کے پاس ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے، وہاں چلا جائے گا۔
پھر فلاں مسئلے میں، گویا کہ اس کے نفس کے تقاضے کے تحت جہاں 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 آسانیاں ملیں گی وہ شریعت کو اپنے اوپر حاوی کرنے کے بجائے اپنے آپ کو شریعت پہ حاوی کر دے گا، شریعت کے دباؤ سے وہ آزاد ہو جائے گا، اور جو من کے پیچھے چلتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے شوق کی منزل نہ پوچھائے نا سے، دل اپنا راہ نما ہے جدھر کے لے چلے۔ جب شریعت کی پابندی انسان پر رہتی ہے تو انسان حدود و آداب کا پابند رہتا ہے، اور اگر اس کو من کی پابندی کی اجازت دے دی جائے تو پھر وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو امت کو، انسانیت کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے یہ لازم کیا گیا کہ آپ ایک مکتب فکر سے مکمل جڑے رہیں، اور اس میں آپ کے مسائل کا جو حل دیا گیا ہے اسے قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ رخصت کی تلاش اور منچاہی شریعت تیار نہ ہو جائے، ورنہ لوگ کیا کریں گے؟ منچاہی شریعت تیار کر دیں گے۔ خلیفہ ہارون رشید کے پاس ایک شخص آیا ایک موٹی کتاب لے کر کے، اس نے کہا کہ بھائی میں نے سارے مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے۔ کہا کیا؟ تو اس میں کتاب میں ہر چیز جائز تھی، یہ بھی جائز، وہ بھی جائز، وہ بھی جائز، وہ بھی جائز، وہ بھی جائز، ہر مسئلے کا حل انسان کی مرضی کے مطابق۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اس کو انعام یہ ہے کہ اس کتاب کو اس کے سر پہ مار مار کے اس کتاب کو ضائع کر دو، کیونکہ یہ کتاب شریعت نہیں ہے بلکہ یہ کتاب نفس ہے، کہ انسان منچا شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے بجائے شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیا ہے، وہ یہ تشہی ہو جائے گی، تتبع رخص ہو جائے گا، رخصتوں کی تلاش ہو جائے گی، اور اس سے انسان پر مذہب کی گرفت کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے ان باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تقلید کرنا چاہیے کہ نہیں، تقلید کرنا ضروری ہے، تقلید ہی راہ نجات ہے، اور کسی متعین امام کی تقلید کرنا یہ ضروری ہے، اور متعین امام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو شریعت کا مرتبہ دے دیا، ان کی حیثیت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت سے مسائل نکالے ہیں، اور صرف وہی نہیں بلکہ وہ پوری ایک جیسے فقہ حنفی ہے تو فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد نے اس قرآن و سنت کی روشنی میں بنائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں جو مسائل مستنبط کیے ہیں، انہی مسائل کے مجموعے کو فقہ حنفی کہتے ہیں، اور ہم اس کو مانتے ہیں، اس لیے ہم سب کیا ہے؟ حنفی ہے۔ اس لیے بھائیو، آج جو حدیث آئی اس میں ہماری ذمہ داری کیا؟ کہ دین سے وابستگی کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دینی مسائل علماء سے پوچھ کر کے عمل کریں، اور یہ علم، یہ دین ہم کن سے لیں یہ بھی دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پوچھنا بھی ہے، اور ایسے لوگوں سے پوچھنا ہے جو واقعی ہمارے مسائل کا حل دے سکتے ہوں، ورنہ پھر خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو گمراہی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔